آج عمران خان کے سائفر کیس کی سماعت کو کیوں ملتوی کیا گیا؟ بشرا بی بی کو جب چاہیں آپ گرفتار کر سکتے ہیں، یہ فیصلہ کس نے دیا؟ باپ نے اپنی حقیقی بیٹی کے کپڑے ہاتھۂ عدالت کے اندر کیوں پھاڑ دیے، جبکہ عدالتیں جو ہیں وہ بے بس ہیں؟ اور عمران خان سے ان کے ڈاکٹر کی ملاقات اور عمران خان کو کیسے چیک کیا گیا اور فٹ قرار دے دیا گیا؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندا براڈ قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج لاہور کی ایک عدالت میں ایک نوجوان لڑکی، ایک نوجوان بالغ لڑکا آپس میں پسند کی شادی کرنا چاہتے تھے، اور یہ ان کا شرعی اعتبار سے، آئینی اور قانونی اعتبار سے حق ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے سے چاہتے ہیں تو وہ شادی کر سکتے ہیں۔ تاہم ولی کی اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس کے حوالے سے شریعت جو ہے وہ واضح طور کے اوپر بتاتی ہے کہ اگر آپ بالغ ہیں تو آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن ہم ٹھہرے کہ ہمارا جو کلچر ہے، جو چیزیں ہیں، اس کو اپناتے ہیں، جبکہ شریعت کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب لڑکی اور لڑکا عدالت میں گئے تو وہاں پہ ان کے بیانات لیے گئے، اور جج صاحب نے ان سے کچھ سوالات پوچھے، جن کے جوابات دیتے ہوئے لڑکی نے بتایا کہ ہاں، ہم اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکی کسی امیر پڑھے لکھے گھرانے سے تھی، یقیناً لڑکا بھی سوچ بوجھ رکھنے والا ہے، دونوں کی مرضی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ لڑکی نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور ہم جو شادی کر رہے ہیں اسی لیے عدالتوں سے رجوع کیا ہے کہ ہمیں وہ تحفظ دیں گے، ہماری جان کو جو ہے وہ بچائیں گے۔ تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کو کس سے خطرہ ہے، آپ کی جان کون لے سکتا ہے، کون مار سکتا ہے؟ تو لڑکی نے اس عدالت میں کھڑے ہوتے ہوئے یہ بتایا کہ مجھے اپنی ہی فیملی سے خطرہ ہے۔ تو جج صاحب نے پھر پوچھا کہ آپ کو اپنی فیملی سے خطرہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو جج صاحب نے اس کی بات کو سنا ضرور، لیکن اس کو اتنا سنجیدہ نہ لیا، تاہم یہ ضرور کہا کہ ہم آپ کو ہر طرح سے تحفظ دیں گے، ساری چیزیں کریں گے، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ دونوں جو ہیں وہ آپس میں شادی کر لیں۔ تو جب یہ ساری باتیں ہو گئیں، شادی کی اجازت ہو گئی، ساری بحث مباحثہ ہو گیا، تو لڑکی جب باہر نکلی تو وہاں پہ لڑکی کے باپ نے ہی جو غنڈے بدماش تھے وہ بلا رکھے تھے، اور والد نے خود ساتھ ہو کے جب ہاتھا پائی ہوئی اور چیزیں ہوئی تو اپنی ہی بیٹی کے کپڑے تک پھاڑ دیے۔ یعنی کہ ایک باپ نے اپنی حقیقی بیٹی کے کپڑے پھاڑ دیے، اور اس وجہ سے کہ اس کی غیرت جاگی، لیکن تب اس کی غیرت مر گئی جب اس نے اپنی بیٹی کو ہاتھۂ عدالت کے اندر تمام لوگوں کے سامنے، یہ بات سوشل میڈیا پہ آ چکی ہے، کہ اس سے جھگڑا کرتے ہوئے اس کے کپڑے پھاڑ دیے، تب آپ کی غیرت مر چکی تھی۔ تو اگر یہ عدالتیں جو ہیں وہ اس طرح سے تحفظ نہیں دے سکتی، ہاتھۂ عدالت میں یہ چیز ہوتی ہے، تو پھر آپ امیجن کر لیجئے کہ وہاں پہ طاقت، پیسہ اور کتنا مضبوط ہے، اور ناانصافی کس حد تک کی ہے کہ جج اپنے ہی الفاظ کے اوپر ہاتھۂ عدالت میں عمل درآمد نہیں کروا سکتے۔ اگر قانون کی پاسداری ہو، شریعت کو آپ مانتے ہوں، اس کے اوپر آپ عمل کرواتے ہوں، انصاف کرنے والے آپ ہوں، تو کسی کو کوئی جرت ہو کہ وہ ہاتھۂ عدالت میں یا گھر کے اوپر بھی کوئی عدالت کے اگینسٹ جا کے وہ عمل کرے، اور پھر آپ جو ہے اس کے اوپر خاموش رہیں۔ تو جب سزا دے دیں گے کسی کو کسی برے کام کے اوپر، ان کو جیل میں ڈالیں گے، انصاف ہوگا ملک کے اندر، تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ عدالت کے اور جج کے کہے ہوئے الفاظ کے مستحق کوئی چیز، مترادف کوئی چیز کرے۔ تو یہ لاہور کا واقعہ تھا۔ دوسرا، سائفر کیس کی جو سماعت تھی آج ہائی کورٹ میں ہونی تھی، اس لیے کہہ رہے تھے کہ 12 اور جو 17 تاریخ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے۔ آج چونکہ ہائی کورٹ کے اندر جو سماعت تھی اس کو رکوا دیا گیا، اور یہ بھی استدعا کی گئی تھی کہ جو 17 کو فیصلہ آنا ہے اس کو بھی روکا جائے۔ اب سماعت تو رکی ہے، آج 12 کو تو سماعت نہیں ہو سکی، چیزیں آگے نہیں گئی، ملتوی ہو گئی کہ سماعت جو تھی۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو کیوں ملتوی کروایا جا رہا ہے؟ چونکہ توشہ خانہ میں جان نہیں رہی تھی، وہ جو فیصلہ تھا کنٹروورشل ہو گیا۔ اب سائفر جو ہے وہ تو اعتزاز احسن صاحب کے بقول اور سلمان اکرم راجہ اور دیگر جو سینئر قانون دان ہیں ان کے بقول یہ کیس بھی نہیں بنتا، یہ سرے سے کیس ہی نہیں بنتا، اس میں سزا تو دور کی بات، کیا ٹرائل ہونا تو اور بری بات ہے۔ تو جب توشہ خانہ میں ناکامی ہو چکی ہے تو اب یہ پلان کیا گیا ہے کہ 17 کو عمران خان صاحب کو سزا سنانی ہے۔ اس کے لیے گراؤنڈ کے اوپر کوئی ریالٹی ان کو نظر نہیں آ رہی، ان کو پتہ ہے جب یہ کیس آگے جائے گا یا کسی اور عدالت میں سنا جائے گا تو یہ کیس فارغ ہو جائے گا، تاہم سزا دینے اور دلوانے کے اوپر ان کا بڑا زور ہے۔ آج جو سماعت ملتوی ہوئی ہے اس میں یہی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ ابھی تک اس میں ڈیلیز ٹیکٹکس جو ہیں ان کو استعمال کیا جائے، اور کسی طرح سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو نئے سائفر کیس میں سزا نہ ہو۔ دیکھنا یہ ہوگا
کہ آج تو معاملہ ٹل گیا ہے لیکن 17 اکتوبر کو سائفر کیس کا جو فیصلہ سنایا جانا ہے اس میں سزا ہو سکے گی یا نہیں ہوگی، کیا ہوگا، لیکن دوسری جانب وہ جو شخص جیل میں ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے مجھے صبر بھی ہے۔ آج ڈاکٹر صاحب بھی ان سے ملے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کا مالج ہوں، جب ان کو گولیاں لگی تھی اس کے بعد تو وہ گولیاں لگنے کے بعد وہ سٹے کرتے تھے گھر کے اندر ہی، گھر پر ہی، چونکہ واک نہیں کر سکتے تھے تو ان کا وزن بڑھ گیا تھا۔ اب ان کا وزن کم ضرور ہوا چونکہ وہاں کھانا اور باقی چیزیں نہیں ہیں، ایکسرسائز نہیں کر سکتے، مگر میں نے ان کا دل چیک کیا، میں نے ان کی ایک ایک چیز کو چیک کیا، وہ ذہنی طور کے اوپر مضبوط ہیں، وہ فٹ ہیں۔ تذابیت تھی ان کو، جیسے آپ کو 2 دن قبل بتایا تھا، تو وہ کھانے پینے کی وجہ سے ان کو ایشو ہے، لیکن باقی انہیں کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ بالکل مکمل فٹ ہیں۔ اب ڈاکٹر ان کو فٹ قرار دے رہے ہیں، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب تو فٹ رہیں گے، یہ پاکستان کے عوام کے لیے جو صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، یہ پاکستانی عوام کے دماغ میں بات کب فٹ آئے گی کہ جو عمران خان ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کب تک ہوتا رہے گا، اور عوام اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عوام کے پاس ایک ہی اختیار رہ گیا، آپ جس طرح کے حالات ہیں کہ اگر الیکشن ہوں اس میں عمران خان صاحب کی پارٹی الیکشن لڑے، لوگوں کو اجازت ہو کمپین کرنے کی یا ووٹ ڈالنے کی کم از کم، اور پھر دھاندلی نہ ہو، تو یہ اس طرح کی 10 اسٹیبلشمنٹ لگی رہیں، عوام پاکستان جو ہیں وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور ان کو کامیاب کروا کے ہی چھوڑیں گے۔ اب دیکھیے کہ بشرا بی بی کے حوالے سے فیصلہ دیا ایک عدالت نے، اس میں یہ کہا گیا کہ آپ جب چاہیں آج کے بعد بشرا بی بی کو جو ہے وہ گرفتار کر سکتے ہیں۔ کس کیس میں؟ توشہ خانہ کیس میں۔ وہ توشہ خانہ کیس جس میں عمران خان صاحب کو نااہل کیا گیا تھا، سزا دی گئی تھی اور بعد میں اسی فیصلے کو ہائی کورٹ نے اڑا دیا تھا۔ اب جب نیب کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ جب چاہیں بشرا بی بی کو گرفتار کر لیں، دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کب گرفتار کریں گے، لیکن گرفتاری سے قبل بھی جو کہا گیا یہ غلط کہا گیا۔ وہ ایسے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ گرفتاری عمل میں آئی تھی تو ان کے وکلا نے کہا تھا کہ کم از کم جب گرفتار کریں گے تو 10 دن پہلے بتانا ہے، تو انہیں 10 دن پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ہم آپ کو گرفتار کریں گے، لیکن یہاں پہ وہ 10 دن والی بات کیا، ایک 10 منٹ والی بات بھی نہیں ہے، سیدھا سیدھا فیصلہ دیا گیا ہے۔ ATC عدالت اس کو کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو آپ جب چاہیں توشہ خانہ میں آپ گرفتار کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بعد ان کی جو اہلیہ ہیں، عورت ذات ہیں، انہیں کب گرفتار کیا جائے گا اور کیوں تو توشہ خانہ ہے، لیکن وہ توشہ خانہ ہے جس کو آپ لوگوں نے ڈرامہ بنا دیا اور اس کے اندر بھی اس طرح کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی شواہد نہیں تھے، جس میں عمران خان صاحب کو نائل کیا اور ان کو جیل میں ڈالا اٹک، اور آپ اٹک سے لے کے اڈیالہ تک وہ پہنچ چکے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مزید نئی خبروں کے ساتھ کل پھر آپ سے ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔